میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ جنتی لباس ہے، سر پر موتی والا تاج سجا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے جنت میں پہنچایا اور جنتی تاج عطا فرمایا ہے۔ پوچھا کس سبب سے یہ اتنا کرم ہوا کہ جنت میں پہنچے، جنتی تاج بھی آپ نے سجایا ہوا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد اتاری موجود ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلہ شروع ہو گیا ہے خوابوں کی تعبیر۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے جو کہ ہوگا ایک پرندے سے متعلق۔ اب پرندہ کون سا ہے یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذرا کچھ وقت کے بعد بتاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کچھ لوگوں کے پاس جا کر ان کے خواب سنے تو انشاءاللہ عز و جل ویڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنے خواب جو ہمیں ریکارڈ کروائے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سنیں گے۔ تو کیوں نہ اسد بھائی پہلے ویڈیو جو اسلام بھائی نے خواب معلوم کر رہے ہیں ان کی جانب چلیں جی، ہمیں کوئی ایک اسلام بھائی کا خواب بتائیں، ہم سے کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے اندر میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوں۔ جی، پہلا خواب بہت پیارا خواب۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، اور مقدس مقامات کو خواب میں دیکھنا باعث برکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اس شخص کو حصہ نصیب ہوتا ہے، اور خاص خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یا اپنے آپ کو حرم کعبہ میں دیکھنا، اس کی تعبیر ایک تو امن سے کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو حرم میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے اسلام بھائی نے جو بیان کیا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے، اور اس کی ایک تعبیر وہ بھی بڑی پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حقیقت میں اپنے پاک گھر کی زیارت عطا فرمائے گا۔ تو آپ تیار ہو جائیے اور مدینہ کی یادوں میں کھو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کو میرے لیے حقیقت فرما، اور ظاہری اسباب اختیار کرنے میں بھی کوشش کیجئے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اور خواب کا تعلق اسد بھائی روزمرہ کے معاملات سے بھی ہوتا ہے۔ جی۔ جو چیز آپ دیکھتے ہیں اکثر وہی چیز خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پھول لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، ان کی پکچر آپ نے سجائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صحیح ہے، جائز ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی تصویر ہو، گنبد خضرا کی تصویر ہو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا روضہ مبارک جگمگا رہا ہو، یعنی بزرگان دین کے مدارات کی پکچرز ہوں، تو سمے اس کو دیکھنا ہوگا۔ مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت نے جی نالے پاک کے نقش نالے پاک جو ہے اس کا جو ماڈل ٹھیک گھروں میں لگایا جاتا ہے،
تو اس کی بھی زیارت کروائی تھی، اس کے فضائل بھی بیان فرمائے تھے. سبحان تو اللہ. میں نے کہا چلیں گلدستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیا ہی خوب ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال پاک کا جو نقش ہے اس کے بڑے پیارے ماڈلز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اگر کہیں نہ ملیں تو فیضان مدینہ آ جائیے، ٹھیک. انشاءاللہ عزوجل یہاں سے آپ کو وہ مل بھی جائیں گے. بنواتے بھی ہیں لوگ، بڑے بڑے شائقین دیکھیں ہیں اس چیز کے، تو انشاءاللہ باعث برکت بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک ایسی پیاری چیز ہے، مقدس چیز ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں. اب ان کے تبرکات مل جائیں. ابھی کہ نقش نال پاک کو ایک امیر السنت نے نقش نال پاک اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا تھا، اور وہ اکثر عاشقان رسول کے اس کے اندر عہد نامہ بھی تحریر ہے. تو یہ پیاری پیاری چیزیں انہی کو دیکھتے رہے دنیا میں بھی، اور خواب میں بھی ان چیزوں کی زیارت ہوتی رہی، اور انشاءاللہ عز و جل قبر میں جا رہے ہیں تو وہی چیزیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو جس چیز کا آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے تو انہی چیزوں کو دیکھیے نا. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو دیکھنا، عبادت. جب یہ اس قسم کے کام دیکھیں گے، اس قسم کی چیزیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہوگا. مسجد میں جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ مسجد دیکھتا ہے. کسی صاحب مزار ہوتا ہے برابر میں تو مزار پہ حاضری ہو جاتی ہے. اسی طرح مسجد میں جب جانا ہوتا ہے تو بہت سارے قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی زیارت ہوتی ہے، اور کافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے نا. تو جتنے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں وہ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں، مقدس چیزوں کو دیکھیں، کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں بھی کرم ہوتا ہی رہے گا. چلیں ایک اسلامی بھائی نے ہمیں کالز کے ذریعے خواب ریکارڈ کروایا ہے، آئیے ان کی کال سنتے ہیں. جی. خواب دیکھا ہے کہ میں چھت جو نا وہ نیچے گر جاتی ہے. میں اس میں تھا لیکن میں باہر آ چکا تھا. اس میں میرے 3 بچے ہیں، وہ دب جاتے ہیں نا نیچے کی طرف. تو وہ نیچے خانہ جیسا ہوتا ہے، اس میں میرے بچے بند ہو جاتے ہیں. تو میں خود بہت روتا ہوں، اوپر پریشان ہوتا ہوں. تو میں بچوں کو نکال لیتا ہوں الحمدللہ. جی. چھت گر گئی ہے، چھت کے نیچے ہیں، اور یہ کہ پریشانی کے عالم میں ہیں. اور ظاہری بات ہے جو اس قسم کا خواب دیکھ لیتا ہے وہ ٹینشن میں تو آ جاتا ہے. ایسا ہوا ہے وہ بس وقت وہ اپنے طور پہ تعبیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی اسد بھائی. ہاں، ان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں اپنے روزگار کے حوالے سے کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے. تو اب خواب میں یہ چیز نظر آئی، بیان بھی کی گئی، تو اب ذہن یہ بنتا ہوگا کہ اب کیا کریں، یعنی اس کا حل کیا. ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک میں آپ کو وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں. ٹھیک. ایک تو 5 گانہ نماز کی پابندی جاری رکھیے. یاد رکھیے رزق میں برکت کے لیے 5 وقتہ نماز سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں. 5 وقتہ نماز ادا کیجئے، اور رات کو ایک وظیفہ پڑھنے کا ہے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب. مدنی پنصورے میں بھی لکھا ہے یہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہوتا ہے، سر پر بھی کچھ نہ اوڑھا ہو. اور اس طرح سے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب تا حصول مراد یہ پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہ آپ کے خواب کی تعبیر اور ایک روحانی علاج آپ کو عرض کیا گیا، تو اس وظیفے پر عمل کیجئے، اور مدنی پنصورے میں بے شمار اور اعداد و وظائف ہیں، اس کو بھی پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. چلیں جی، اب ایک ویڈیو اسلام بھائی نے جو ہے ہمیں خواب اپنا ریکارڈ کروایا ہے، کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ 5-6 لوگ جو ہیں وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مجھ سے جو ہے وہ بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں جھک کے آہستہ آہستہ سا بھاگ رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مجھے پکڑ بھی نہیں پا رہے تھے، اور قریب بھی تھے. میں ڈر بھی رہا تھا لیکن وہ مجھے پکڑ بھی نہیں رہے تھے. اس خواب کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں. خواب دیکھ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے آ رہے ہیں، لوگ پکڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کیفیت انہوں نے بیان کی نا، یہ ناظرین سے میں سوال بھی کرتا ہوں، جواب تو سب کا ہم تک نہیں پہنچے گا لیکن اپنے آپ سے جواب لے لیجئے گا. ایسا بکثرت ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر چور پیچھے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں بھاگنا چاہ رہا ہوں لیکن بھاگ نہیں پا رہا، یعنی اس اسپیڈ سے بھی نہیں بھاگ پا رہا جس اسپیڈ سے میں نارملی زندگی میں دوڑتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، لیکن پاؤں بھاری ہو رہے ہیں، طاقت صرف نہیں ہو رہی. اسی طرح کبھی جو ہے کوئی اور مشکل آ گئی، سام کو دیکھ لیا، اب بھاگنا چاہ رہے ہیں، اب چھوٹی سی دیوار ہے وہ نہیں پھلانگی جا رہی. تو ایسا بہت صورتوں میں درپیش ہوتا ہے معاملہ. تو اس خواب
کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں بندے کو خواب کے اندر نظر آتی ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے, اپنی طبیعت کی وجہ سے, تو اس میں کوئی برا نشان نہیں, کوئی بری علامت نہیں. تو جنہوں نے خواب بیان کیا ہے وہ مطمئن رہیں, اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا. اس خواب کی وجہ سے آپ کوئی دشواری یا پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میں سونا خان جمالی بات کر رہا ہوں 7 شریف سے. میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بازو کے ساتھ میں اڑ رہا ہوتا ہوں. جیسے میں اڑتا ہوں اپنے گھر کے اوپر اڑتا ہوں, اس کے بعد میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. اور یہ بچپن سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اڑتا ہوں. یہ نہیں کہ صرف میں یہی خواب دیکھتا ہوں, اور بھی خواب دیکھتا ہوں, مگر اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بازو کے ساتھ اڑتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں. تو اس کی برائے مہربانی مجھے تعبیر بتائیں کہ کیا اچھی تعبیر ہے کہ نہیں. جی بتاتے ہیں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اسد بھائی, یوں ہوتا ہے کہ اسلام ملتے ہیں, بولے کیا سلسلہ ہے, میں خوابوں کی تعبیر میں کیسا ہوتا ہے, یہ کیا کالس وغیرہ آتی ہیں, ہم ان کو سلسلے کا طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہوتا ہے سلسلہ. تو یہ خواب نا مجھے یاد رہ گیا ہے. اگر کوئی بات ہوتی ہے نا بھائی کیا کالس کیا آتی ہے, بھائی آج جو کالس آئی تھی نا وہ ایک اڑنے والی آئی تھی نا. یہ کہ اڑنا, شاید آپ بتا رہے تھے کہ سانپ زیادہ دیکھا جاتا ہے, لیکن میں جب سے سلسلے میں میری حاضر ہوئی ہے میرے کو تو اڑنا زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس لیے سانپ ختم ہو گیا, بند ہو گئے, لیکن آ رہے ہوں گے ان کی کالس وغیرہ نہیں مل رہی ہوگی. تو اڑنا یہ ہے کہ نظر آ ہی جاتا ہے, جو ہمارے کالس وغیرہ آ رہی ہیں کہ ہم اڑ رہے ہیں. ایک دفعہ تو ایسا بھی آیا تھا نا کہ وہ اڑ رہے تھے, وہ تار میں پھنس گئے ہے نا, تار میں بھی الجھ گئے تھے. تو اس قسم کا بھی ان کا اڑنا ہے, ان کا خواب ہے بھائی, وہ جو بھی دیکھیں ٹھیک ہے. آپ نے ہم سے معلوم کیا ہے کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں, بازو سے اڑ رہے ہیں, اور یہ خواب آپ اکثر دیکھتے ہیں. تو آج بتا دیتے ہیں آپ کے خواب کی تعبیر کہ اس اڑنے کی تعبیر کیا بن رہی ہے. جی اسد بھائی. دیکھیے, اگر سیدھا اڑتا ہوا کسی نے اپنے آپ کو دیکھا جیسے انہوں نے بیان کیا, اور ان کے خواب سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست طور پر انہوں نے اڑان بھری اور پھر گھر پر واپس آ گئے, تو یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے. اور انہوں نے جیسے کہ بیان کیا کہ یہ کنٹینیو مسلسل جو ہے وہ یہ بکثرت دیکھتے ہیں, بچپن سے ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اڑتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو سفر بہت درپیش ہوتا ہوا, کیونکہ اڑنے کی ایک تعبیر جو ہے وہ سفر کرنے سے بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو سفر درپیش ہوگا. تو لگتا یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں سفر جو ہے وہ بہت درپیش آتے رہے ہوں گے. بہرحال اچھا خواب ہے. البتہ اڑنے کے حوالے سے ایک تعبیر جو ہے وہ تھوڑی ڈرانے والی ہے کہ اگر کوئی شخص اڑتا ہوا, ان کا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے, ویسے ہو گیا, ویسے عرض کر, ان کا تو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مثال ہے کوئی اڑتا ہوا دیکھے کہ وہ آسمانوں میں گم ہو گیا ہے یا بادلوں میں چلا گیا, اوپر چلا گیا, آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, تو وہ موت کی خبر ہوتی ہے. اچھا. تو بہرحال اڑنے کی اور بھی تعبیر آتے ہیں, لیکن ان کے اڑنے میں یہ تھا کہ اڑے اور پھر واپس آ گئے. تو ایک تو ان کو انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی, اور دوسرا ان کی زندگی میں ان کو بکثرت سفر جو ہے وہ درپیش ہوں گے ماشاءاللہ عز و جل. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے کہ جس طرح کہ اڑنے کی بات ہو رہی ہے, تو ناظرین کچھ بیٹھے ویسے جیسے ہمارے بات سے بات نکلتی ہے نا, تو اسی طرح وہ جب اڑنے کی بات ہوئی نا تو شاید ناظرین میں بھی کچھ اس قسم کا ماحول بنا ہو کہ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے خواب نا, میں وہ بادل میں اڑ گیا اور یوں ہوا. تو وہ ان کی تو تعبیر ان کو پتہ چل گیا, بولے لو اب تو تمہارا تو پتہ چل گیا تمہارے خواب کی تعبیر. اب یہ کہ لیکن سب کی تعبیر سب کے لیے ایک نہیں ہوگی, کسی کی کچھ تعبیر ہے, کسی کی کچھ تعبیر ہے. بس اوقات ایک خواب بادشاہ نے دیکھا, آپ نے بتایا تھا نا, تو اس کی تعبیر کچھ اور بنی, اور وہی غلام نے دیکھا, رعایا نے دیکھا, تو اس کی تعبیر کچھ اور بنی. بہرحال جب اس قسم کی تعبیر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی تعبیر صحیح نہیں آ رہی آپ کے لیے, تو پھر کیا کرنا چاہیے اسد بھائی کہ تعبیر صحیح نہیں آ رہی؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جو فوری کام کرنا چاہیے, یعنی آپ کو بھلے آپ کو بری تعبیر بیان کی گئی یا اچھی بیان کی گئی, اب اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے میرے حوالے سے, تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. اور پھر یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ یقین کامل رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا, تو واقعی اس کو برے خواب کا برا اثر جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ. پھر مختلف چیزیں جیسے روزی میں ایک اسلامی کو بتایا کہ آزمائش کی علامت ہے, تو اب جو وظائف ہیں وہ کریں.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو عملی اقدامات ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح دیکھا کہ بھئی دشمن کا خوف ہے تو حفاظت کا اہتمام کریں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں, دیگر جو حفاظت کے طریقے. تو سب سے پہلے دعا کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وظائف اور جو دیگر چیزیں وہ کریں اور عملی اقدامات بھی کریں, تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ ہم نے کچھ خواب ریکارڈ کروائے تھے اور ہم نے اسد بھائی سے معلوم کیا تھا, تو ایک پرندے کے بارے میں, اور وہ پرندہ ہے, کچھ پرندے ریکارڈ کروائے تھے اور آج ہم پرندہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اس پرندے کا نام ہے طوطا. جی, طوطے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جن کے خواب میں طوطے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, پیروٹ نظر آتے ہیں, تو وہ ذرا پورا سلسلے کو دیکھیں. اگر طوطا اس انداز سے خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی, ایک طوطا دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی, طوطے کو ہی دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی. اگر ہم سب کچھ بتا دیں گے تو آپ پھر مدنی گلدستے میں کیا دیکھیں گے. چلیں جی, تھوڑا سا انتظار کیجئے. آج ہم آپ کو طوطے سے متعلق جو ہے مدنی گلدستہ دکھائیں گے. بہت ہی پیارا ہے. جب میں, آپ نے بھی شاید اس کو دیکھا, تو جب اس کو دیکھ رہے تھے تیار ہوا, بہت ہی مدنی منع اور مدنی منیاں. تو میں تو ان سے عرض کروں گا کہ وہ بھی ذرا اسکرین پہ رہیں اور آپ دیکھیے گا کہ طوطے کے متعلق کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. جی چلیں کالز کی جانب چلتے ہیں. میرا نام ہے نوید اللہ. ہمارے علاقے میں کچھ دن پہلے ناظم آباد نمبر 1 میں آپسی میں خاندان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تھی, آپسی کسی بات میں. تو ان میں ایک لڑکا بہت زیادہ شدید زخمی ہو گیا تھا, خنجر ونجروں سے مارا گیا تھا. وہ لڑکا لیاقت نیشنل گیا, اسے ایڈمٹ نہیں کیا گیا, وہ واپس ہو گیا. اب وہ MS ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. میں نے پرسوں صبح اٹھنے سے پہلے 4 بجے کے ٹائم خواب دیکھا تھا, نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے, کہ وہ لڑکا صحیح سلامت ہو گیا اور چوک میں نسوار کی دکان سے نسوار لیتے ہوئے مجھے وہ ملا ہے. میں نے اسے دیکھا ہے صحیح سلامت. اب بھی وہ لڑکا ہاسپٹل میں, اس کا آپریشن ہے, ڈے بائی ڈے اس کے آپریشن چل رہے ہیں اس کے. مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. مجھے اس خواب کی تعبیر. نسوار بھی آ گئی ہے خواب میں, وہ لڑکا اسپتال میں ہے, اسلامی بھائی اسپتال میں ہے اور وہ نسوار کی دکان پہ نظر آئے. ہو سکتا ہے کہ یہ سائل محترم یہ نسوار کا استعمال کرتے ہوں, یا ویسے ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہو, تو خواب میں وہ چیز نظر آ گئی. تو نسوار سے تو اس خواب کی تعبیر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, عمومی عادات سے یہ چیز متعلق ہے. البتہ انہوں نے دوست کے بارے میں صحت یابی کو دیکھا, تو اچھی فعال ہے ایسا خواب آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نوید بھی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. انہوں نے نام بھی اپنا نوید بتایا. تو اچھی امید رکھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے دوست کو صحت یابی نصیب ہوگی. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ انہوں نے بیان کیا ابھی بھی ان کے آپریشن چل رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جو بھی ان کے زخم وغیرہ ہیں وہ جلدی درست ہو جائیں. دوست سے خیر خواہی کے لیے آپ فیضان مدینہ بھی حاضر ہو جائیں. یہاں پر تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں, وہ بھی دوست کو پیش کریں اور ان کے لیے جو دیگر وظائف وغیرہ ہیں وہ بھی اختیار کریں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اب دیکھیں کہ ساحل محترم ہم سے کس خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. حضور میرے دوست کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ان کے اسلامی بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مدنی منع عطا فرمایا ہے. جی اسی قبیل سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری مومن کو دکھائی جاتی ہے. تو اگر ان کے گھر میں, ان کے دوست کے گھر میں ولادت کا معاملہ, اس طرح کا سلسلہ ہے, تو اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی دولت سے انہیں مالا مال فرمائے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کسی بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا چاہیے. ورنہ یہی اولاد کے جسے بہت ساری دعاؤں کے بعد مانگ کر لیا جاتا ہے, بعض اوقات وہی والدین اسی اولاد کے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور صالح دنیا اور آخرت کے لیے جو بہتر ثابت ہو اولاد کی دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دوست کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہم آمین, اللہم آمین. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو ماشاءاللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کس خواب کی تعبیر معلوم کی جا رہی ہے. جی دکھائیے. خواب میں نے حضرت یہ دیکھا تھا کہ اکثر میں ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کو ہوا میں اڑنا فیل کرتا ہوں. میں اڑتا ہوں باقاعدہ, مجھے نظر آتا ہے. کس کی تعبیر آپ بتانا چاہیں تو مہربانی ہوگی. چلیں جی, ایک اور اڑنے والے آ گئے. دوسرا خواب ہے یہ.
اب یہ دیکھیں کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے نا, لیکن خواب ریپیٹ ہو گیا, ان کے خواب میں بھی اڑنا تھا, ان کے خواب میں بھی اڑنا تھا. جی اسد بھائی دوبارہ آپ کی جانب. ہاں, اس میں ایک اور میں عرض کروں گا کہ اگر واقعی کسی کو یاد ہو اڑنے کی کیفیت کا, یعنی سیدھا اڑنا, الٹا اڑنا اور آسمان کی جانب اڑنا یا مساوی اڑنا, یعنی سیدھا متوازن ہو کر اڑنا, ان تینوں چاروں کیفیات کے فرق سے جو تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہے. اچھا یاد ہی نہیں ہے, سیدھے اڑے تھے الٹے اڑے تھے, تو پھر ظاہر ہے کہ مطلقاً اڑنا ہی بیان کیا جائے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ یاد نہیں ہے تو اندازہ لگائیں گے, تو جھوٹ بھی نہیں بولنا بلکہ جھوٹا خواب بیان کرنا, گھڑنا, یہ تو بہت ہی شدید ہے, بڑا سخت ہے, اس پر وعید ہے. تو جتنا یاد ہو, اگر یاد ہو تو یہ ضرور تفصیل بیان کیا کریں. ویسے مطلقاً اڑنا جو ہے سفر اور کامیابی کی علامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ کی نیت ہے, جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں میں اگر کسی خاص کام میں آپ مصروف تھے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اچھا کس میں نے بڑا ہی پیارا خواب ایس ایم ایس کیا ہے, لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینے جانے کی تیاری کر رہا ہوں, اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ یہ وہ خوابوں کی قسم ہے کہ جو بندے کے خیالات اور اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے متعلق ہوتے ہیں. تو اچھا خواب ہے, مدینہ پاک کی تیاری میں مصروف ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سفر مدینہ نصیب ہوگا. تو ایسے خواب کی ان کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی, یعنی ان کی تعبیر نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر جیسے یہ سفر مدینہ ہے, اسی طرح کوئی دیکھے کہ کسی بزرگ کے روزے کی اس نے زیارت کی ہے, تو اب یہ اچھا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھے خوابوں میں سے یہ ایک بڑی قسم ہے, تو اس میں کوئی تعویل کی یا تعبیر کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوتی. اچھا ایک خواب ہم نے پہلے بھی ایک ڈسکس کیا تھا, تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہوا ہے, حقیقت میں ایک شخص زندہ ہے لیکن کوئی شخص کو خواب میں مردہ دیکھتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اور پھر اس پہ ہم نے کافی گفتگو فرمائی تھی کہ اس کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے آپ کو مرا ہوا دیکھا ہے. تو حضرت یہ اگر خواب میں دیکھیں کچھ اس کی تعبیر موت سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی اس کو بتانا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں لوگ اتنے مینٹلی سٹرونگ نہیں ہوتے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی بات کہی جائے تو اس کو وہ برداشت کر سکیں یا صبر کر سکیں. عموماً لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک عمومی سی بات ہے, کوئی خواب دیکھے نہ دیکھے یہ تو پتہ ہے مرنا ہے, یعنی ایک بدیہی بات ہے, ایک عقیدے کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. لیکن اگر کوئی مجھے آ کے کہہ دے گا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ مسلسل 7 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب تو میں بس سوچوں گا کہ آج گیا تو آج گیا. تو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے جس میں کسی مسلمان کو تشویش ہو, تو کسی سے بیان نہ کریں اور اپنے حد تک رکھیں. اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی جو ہے وہ دعا کر دیں. اور اچھا خواب دیکھیں تو جا کے اس کو بتائیں بھی نا, اس کو بتائیں کہ حضرت میں نے یوں دیکھا تھا, آپ کعبے میں تھے, مدینے میں تھے, آپ یہ کام کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تاکہ اس کو بھی جی یہ بھی بتاتے ہوں گے. لیکن جس خواب کے اندر سنسنی ہو جی, اور جس خواب کے اندر کچھ تشویش ہو یا حیران کن کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو لوگوں کی رغبت بھی بہت اس طرف ہوتی ہے اور بتانے والا بھی اس طرف بہت زیادہ راغب ہوتا ہے کہ آج میں نے تمہارے بارے میں دیکھا. یعنی یہ ایک ایسا مشکل امر ہے کہ 2 دوست ہیں یا ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ کام کرتے ہیں, اب ایک نے دوسرے کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا, اب وہ مرتے دم تک اس کو سنبھال کے رکھے کہ اس کو میں نے بیان نہیں کرنا, تو بہت دشوار ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر فون نہیں بھی کرتے تو اس دن فون کرتے, ہاں بھئی آ رہے ہو نا آج آفس, آج خواب دیکھا ہے تمہارے بارے میں, جلدی سے آ جاؤ. اس کو ابھی سے تشویش میں مبتلا کر دیتے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسا تشویش والا خواب ہو یا تشویش والی بات ہو تو نہ بتائیں, کہ مسلمان کو تشویش میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا یہ صحیح ہے کہ جیسے کہ ہے خطرناک, تشویشناک خواب لگ رہا ہے جیسے دیکھا, لیکن معلوم کیا اس کی تعبیر اچھی نکلی, تو اب بتائیں تو یہ اچھا رہے گا. ہاں پھر تو بتانا چاہیے, یعنی اس کو بھلے خواب نہ بتائیں, پہلے یہ بتا دیا, یہ بتا دیں کہ آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہے. میں نے ایک خواب دیکھا آپ کے بارے میں, اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی, کیونکہ بس وہی کم علمی کہیں اور بڑے یعنی کمزور واقع ہوئے ہیں عموماً لوگ, تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ تعبیر کی طرف اس کی توجہ کم جائے, وہ خواب ہی اس کے دل کے اندر گھر کر جائے, اچھا یار ہو سکتا ہے یہ گڑبڑ ہے, تو تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی سمجھدار آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتانے کے باوجود بھی حرج نہیں ہے تو بتا دیا جائے. چلیں جی, آپ کے خوابوں کی تعبیریں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آئیے اپنے سلسلے میں وہ مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں جو ہے پرندے سے متعلق. پرندہ کون سا ہے, آئیے
مدنی گلدستہ ملاحظہ کرتے ہیں طوطے سے متعلق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں تو بتا رہے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک پرندے کے بارے میں جس کا نام ہے طوطا۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں طوطا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی واقعی طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جو عموماً لوگ گھروں میں یا اڑتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، تو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر طوطے کی جو تعبیرات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ جو ایک کامنلی اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں ان میں مغرور شخص بھی ہے۔ اس کی تعبیر طوطے کا دیکھنا مغرور شخص کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو غلط طریقے سے یعنی حرام ذریعے سے مال کماتا ہو، اس کی یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کے دل میں تکبر ہے، دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی خبیث الباطن شخص، اس کی بھی یہ علامت ہے۔ بہرحال ایک اس کی اچھی تعبیر وہ یہ کی جاتی ہے کہ طوطے کا دیکھنا یہ فرزند یا غلام کی علامت بھی ہے۔ تو طوطا اگر خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اور بری بھی، لیکن اب آپ کو مزید طوطے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسد بھائی، ایک طوطا ہے جو کہ خوب عالیشان طریقے سے اڑ رہا ہے۔ یہی بات میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ طوطا اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، طوطا اڑنا، اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے طوطا نکلا اور اڑ گیا اور جیسے پرواز کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا سفر اختیار کرے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے اڑنے کی تعبیر بتا دی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ طوطا اس سے جو ہے باتیں کر رہا ہے، جیسے نا طوطا بول رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے طوطے سے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، واقعی یہ بات بھی درست ہے کہ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو انسانی گفتگو بھی کر لیتا ہے، اور اس طرح کے مناظر ہمارے چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، ذکر کرتا ہوا بھی دیکھا ہوگا طوطا، اسی طرح باتیں کسی حد تک جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ طوطا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا، کوئی کام ایسا کرے گا یا لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کرے گا جس سے لوگ بہت زیادہ تعجب کا شکار ہو جائیں گے، حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایک انوکھا کام اس سے سرزد ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات ہم معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ طوطے کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اگر تو مادہ طوطے کو مارتا ہوا دیکھے کوئی شخص، ظاہر اس میں بھی نر اور مادہ کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا شخص کنواری عورت سے نکاح کرے گا۔ چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر یہ بات ہے کہ طوطا منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میرے منہ سے بھی نکل رہا ہے طوطا، ایک تو یہ والا ہے، لیکن حقیقی میں طوطا منہ سے نکلتا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ حقیقت تو نہیں ہوگی، وہ بھی خواب ہی ہوگا۔ تو منہ سے اگر طوطا نکلتا ہوا دیکھے کوئی شخص خواب کے اندر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا ہوگا، لیکن اس میں ایک جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی بری بات کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس کی بھی تعبیر پتہ چلی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے منہ سے طوطا نکلتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر تو بڑی ایک عجیب سی ہے کہ والد صاحب کے بارے میں وہ برائی کرے گا ان کی، تو اس کو کرنا کیا چاہیے کہ دیکھ لیا خواب میں، اب کیا کرے وہ؟ جی، تو اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور بارہا ہو سکتا ہے ناظرین نے بھی سنا ہو کہ اولاد کی جب بھی دعا کریں تو ساتھ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جیسے تعبیر ہے بیٹا ہوگا، لیکن جیسے اس کے ساتھ بیان کیا گیا کہ باپ کی برائی کرے گا تو اب وہ تھوڑا جھٹکا لگتا ہے نا۔ تو جب بھی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں، اور جس نے یہ خواب دیکھا بالخصوص وہ کر لے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اولاد عطا فرما، اور ایسی عطا فرما کہ جو نیک ہو، صالح ہو، تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل والدین کی قدر و قیمت آپ کی نظر میں اور مزید بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ پیلے رنگ کا طوطا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، رنگوں کے فرق سے بھی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے، اور زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا طوطا اگر کسی کو نظر آئے خواب میں
تو اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دین کی خوبی کی علامت ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین میں استقامت اور خوبی عطا فرمائے گا، تو اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہے. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ طوطوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی. طوطا منہ سے نکلے، اگر طوطا جو ہے وہ کوئی دیکھتا ہے شخص خواب میں طوطا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی. تو ہم نے طوطوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی، اور آپ کو اسکرین پر ہمارے کچھ طوطے ہی طوطے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید دیگر معلومات بھی فراہم کرتے رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. ماشاءاللہ عز و جل، بھائی آپ نے تو بہت اچھی تعبیر بتائی. طوطے سے متعلق کچھ کی تعبیر اچھی ہے، کچھ کی تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پتہ چل گیا طوطے کے بارے میں نا. اور طوطے بھی آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگی طوطے ہیں نا، تو اچھا لگا نا. اب کچھ کالز کی جانب چلتے ہیں. کل خواب دیکھا تھا سانپ ہوتا ہے نا، بلیک کارے سانپ. اچھا، کارے سانپ میرے پیروں پر بیٹھا تھا اور میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لگا کر چوم رہا تھا. جی کالا سانپ جو ہے وہ قریب تھا ان کے، اور قرآن پاک کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک ہاتھ میں تھا، ایسے کچھ ہاتھ تھا ان کا. جی بظاہر تو یہ جو بھی سننے والا ہوگا اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید بہت زیادہ ہی خطرناک ہے. ایک تو سانپ، اور دوسرا سیاہ رنگ کا کالا سانپ، اور اس کو مختلف نام جو عرف کے اندر معروف ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں بڑی اچھی ظاہر ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو پتہ چلی، اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی دیکھتے ہیں کہ اور کیا خواب ہم سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر وضو کرتا ہوں. برائے مدینہ اس کی تعبیر بتا دیں. شمس الدین الطارق زیاد کو سے عرض کر رہا ہوں. جی شمس الدین بھائی انہیں خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اور وضو کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا یہ عبادت میں استقامت کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک، تو اگر یہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت برکت عطا فرمائے گا. انہیں چاہیے کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ عبادت میں کوشش کرتے ہوں گے، اگر کرتے ہیں تو مزید اس کو جاری رکھیں. اور خواب کے اعتبار سے یہ علامت ہے کہ ان کو دین کی خوبی اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. چلیں جی ماشاءاللہ خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب معلوم کیا جا رہا ہے. میرا نام نبی حسین ہے. خواب میں بہت دیکھتا ہوں لیکن صبح اٹھتے بھول جاتا ہوں، اس کا کوئی حل ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے کہ خواب تو بہت دیکھتا ہوں. اچھا جب چلا نا مجھے کہ خواب ہوگا آئے گا، لیکن وہ یوں آیا یوں گئے، تو بولے کہ خواب تو بہت دیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ہاں اس کا حل ٹیلی فون کے ذریعے تو نہیں ہے. ٹھیک، اگر سامنے کوئی شخص موجود ہو تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے اور بڑا حیرت انگیز بھی ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ ایسے بھی طریقے ہیں کہ اگر شخص جو ہے وہ سامنے موجود ہو تو بھولے ہوئے خواب کو یاد کرایا جا سکتا ہے. یعنی جو تعبیر بتانے والا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سامنے اس شخص کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہو. تو یہ پورا اسد بھائی سے ملاقات ہو جائے گی. پورا چیپٹر ہے لیکن ابھی فی الحال اس کی ترکیب نہیں ہے، تو ورنہ ایسی کالیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہم بھول گئے اسد بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، خواب یاد آ جائے گا. جی تو ابھی معذرت چاہتے ہیں فون کے ذریعے، اس کا حل نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب بھول گئے تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھول گئے تو اب یاد ہی آئے. تو امید رکھیں کوئی اور خواب نظر آ جائے گا جو یاد رہے گا. چلیں جی یہ خواب بھول گئے تو کیا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کوئی اور اچھا خواب آ جائے گا، دوسرا خواب آ جائے گا. تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یہ دیکھا وہ دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. تو بہرحال ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. اب سلسلے کا وقت بھی 1-2 منٹ رہ گئے ہیں باقی، اور انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اچھا یہ SMS کے ذریعے ایک خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید رنگ کا کتا مجھے کاٹنا چاہ رہا ہے لیکن کاٹ نہیں سکتا. کاٹنا چاہ رہا ہے سفید رنگ کا کتا لیکن کاٹ نہیں پا رہا ہے. ہاں یہ کوئی کمزور دشمن جو ہے
وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، کوشش کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھر سویا کریں۔ دیگر دعائیں، دیگر اذکار بھی پڑھیں، لیکن اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حفاظت فرمائے۔ یہ 2 صورتیں بڑی ہی مجرب ہیں اور بہت ہی شاندار ہیں اس حوالے سے، ہر طرح کے شیطان سے بھی، شیاطین سے، انسان جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں ان سے بھی حفاظت کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، اس کو اختیار کریں۔ بہرحال آپ کا دشمن جو بھی ہے وہ کمزور ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ چلیں جی، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب سلسلے کا اختتام ہے، ایک کالز شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے کال۔ میرا نام عدنان ہے۔ حضور، میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں نے اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھا، اور کیا نام ہے، جیسے میں مر گیا ہوں اور میرے چاروں طرف جیسے بندے رو رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی مجھے تعبیر چاہیے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی یہ تو ایسا خواب ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو ڈر جاتا ہے بندہ نا، اور یہ بھی کچھ اسلام بھائی جس طرح بتا رہے ہیں کہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ جی کیا بنے گی خواب کی تعبیر؟ دیکھیے، یہ تنبیہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، مسلمانوں کو ایک طرح سے ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ بالآخر مرنا ہے اور موت کی بندے کو تیاری کرنی چاہیے، اور جو منظر بیان کیا چونکہ عمومی منظر ہے، یہ نظر آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جب اس نے خواب کے اندر اپنی موت کو دیکھا تو یہ تصور جمائے کہ اگر یہ حقیقت میں ہو جاتا تو اس وقت میرا کیا حال ہے۔ حقیقت میں موت آ سکتی تھی، تو خواب کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طور پر شکر ادا کرے کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، اور گناہوں میں اگر مبتلا ہے تو توبہ کرے اور نیکیوں پر مزید کوشش کرے۔ چلیں جی، ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتانے کی کوشش کی، اور خوب خواب اچھے بھی تھے، کچھ جو ہے ڈرنے والے تھے، لیکن جو بھی تعبیر بنی ہم نے اس کو بتانے کی کوشش کی۔ تو جن کو خوابوں کی تعبیر پتہ چل گئیں تو اچھی اچھی نیتیں فرمائیں، اور یہ ہے کہ وہ تعویذات عطاریہ جو ہے نا، یہ پریشانی کے موقع پہ نہیں لینا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے نظر نہ لگے تو آپ اس وقت بھی لے لیں نا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نعمتوں کو جو ہے وہ زوال نہ ہو، یہ کہ نعمتوں میں برکتیں ہوں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ اسی طرح جو بھی معاملہ ہے نا، کوئی بھی بات چیت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ چیک کر لیجئے، اسی طرح خوشی کا ایک تعویذ ہے، اسی طرح کوئی معاملات ہے، روزی میں بندش ہے، تو بیماریوں کے بھی تعویذات وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف کچھ نہ کچھ اپنے استعمال میں رکھیے کہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آپ کو اچھے خواب بھی نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ایسے خواب نظر آئیں گے، ایسے خواب نظر آئیں گے کہ منظر یوں ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پھر جب سوئیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینہ کی گلیوں میں، کبھی مقدس مقامات کی زیارت کریں گے، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو منظر ہوگا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے خواب میں تو مانا